اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ واٹ ہیز گون رانگ ود دی فارماسیوٹیکل سیلز ٹیمز، اور کوئی ہم نے 5 میجر فیکٹرز کی بات کی تھی اور ایک چھٹا بھی میں نے سپلیمنٹری ایڈ کر دیا تھا پچھلی 2 نشستوں میں۔ سو دس از ویئر وی آر، اور آف کورس دی فارماسیوٹیکل سیلز ٹیمز ہیو لاسٹ اے لاٹ آف کوالٹی، دے ہیو لاسٹ اے لاٹ آف چارم اینڈ گریس وچ دے یوز ٹو ہیو۔ آف کورس دے ہیو لاسٹ اے لاٹ آف امپیکٹ آلسو، دی امپیکٹ دے یوز ٹو ہیو ود دی کسٹمرز اب وہ نہیں ہے، اور وہ ان کے ہاتھ سے بہت سارے انیشیٹو نکل چکے ہیں اسی وجہ سے، اور اب وہ ڈپینڈنٹ ہیں کچھ اور طرح کے ٹولز پہ، یعنی وہ بجائے نالج کے اب وہ سروسز کے ٹولز پہ ان کی زندگی گزر رہی ہے، اور وہ کمپنی کا منہ دیکھتے رہتے ہیں کہ جی وہ کچھ دے دیں آپ، وہ فلاں نے یوں کہا ہے یہ کر دیں، میرا یہ خیال ہے یوں کر دیں تو میں اس سے کچھ نہ کچھ معاملہ طے کر لوں، تو وہ ظاہر ہے اب یہ معاملات چل رہے ہیں۔ آئی مین پیپل ہو آر ان دی انڈسٹری دے نو ایوری تھنگ، سو مجھے ہر چیز یہاں پہ کھول کے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن دس از ویئر وی آر۔ کین وی ریئلی ریورس دس؟ آبویسلی ناٹ، چونکہ اس میں کوئی ایک فیکٹر انوالو نہیں ہے، اٹس اے ہول ڈیموگرافک چینج آلسو اینڈ اے لاٹ آف انٹرپرینیوریل چینج اینڈ اے لاٹ آف مائنڈ سیٹ چینج، تو اس کو واپس تو نہیں ہوتا، اور زندگی ویسے بھی آگے چلتی ہے، پیچھے نہیں جاتی۔ سو لہٰذا یہ سوچنا ہی بیکار ہے کہ جی اس پروسیس کو اس چینج کو ہم ریورس کر لیں گے اور واپس وہیں چلے جائیں گے جہاں سے کہ ہم آج سے 25 سال 40 سال پہلے جہاں پہ تھے۔ یہ کسی سفیر میں بھی نہیں ہوگا، یہ بالکل ہی سوچ ہی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے اور کاؤنٹر انٹویٹیو ہے، چونکہ زندگی آگے چلتی، بس ایک سمپل یہ ایک فقرہ ہے کہ زندگی گوز فارورڈ، اٹ نیور گوز بیکورڈز ایکچولی۔ تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، many companies have already they have revised their pay scales and they have brought it in line with the market competitive forces, اور جیسے میں نے کہا کہ جو بہت سارے competitive forces جو بڑی کسی وقت میں بہت شائننگ تھی، ان کی شائن بھی ذرا کم ہو گئی ہے، تو لہٰذا انڈسٹری کی ریوائول کا امکان اب کافی اسٹرانگ ہے، یعنی ٹو اٹریکٹ بیٹر پیپل was never more easy or never more convenient than it is now actually، چونکہ بہرحال فارماسیوٹیکل انڈسٹری گرو تو کر رہی ہے نا، اور ایکسپینڈ بھی کر رہی ہے، فزیکلی بھی آرگینیکلی بھی ایکسپینڈ کر رہی ہے، تو نئے لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے، نئی جگہوں پہ لوگ بیس ہو رہے ہیں۔ دیکھیں نا، کہاں میجر ٹاؤنس میں بیس ہوتے تھے، پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ چلے گئے، پھر تحصیل لیول پہ چلے گئے، تو بہت زیادہ آؤٹ ریچ بڑھ گئی ہے کمپنیز کی، تو اس لحاظ سے لوگوں کی ریکوائرمنٹ تو ابھی بھی چل رہی ہے۔ سو اوپننگز ہیں، جابس ہیں، اور مارکیٹ سے آپ کو بہتر لوگ، اگر آپ تھوڑی سی ایفرٹ کریں تو مارکیٹ کا سیناریو ایسا ہے کہ آپ کو مل سکتے ہیں۔ سو میرا خیال میں گیونگ اپ ٹو ارلی، پہلی میری سجیشن یہ ہے کہ گیونگ اپ ٹو ارلی، اور اسی خیال سے کہ یار یہی ملنا ہے، جلدی سے کسی کو لے لینا چاہیے۔ آئی تھنک وی نیڈ ٹو ورک اے لٹل ہارڈر، دی ایچ آر ڈپارٹمنٹ اینڈ دی لائن مینیجرز بوتھ، and they should try to find better people۔ نمبر 1، یہیں سے بہتری کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیے ایک 6 ہفتے کی فارمل ٹریننگ اور وہ فلاں کا یہ سارا معاملہ، وہ اب ویسے بھی ممکن نہیں رہا۔ دیکھیے نا، کسی وقت میں پوری ٹیم پاکستان میں ایک یعنی کوئی جو ٹیم ہوتی تھی وہ 23 25 27 28 لوگوں کی ہوا کرتی تھی، اور یعنی یہ تو عام تھا نا، 22 25 لوگوں کی ٹیم ایک نارمل فگر تھی۔ اب جو بڑی ٹیم ہے، میس پروموشن کی ٹیم ہے ایک بڑی کمپنی کی، اٹ از پرابیبلی 160 180 پیپل، اور اگر 2-2.5 ہزار کی ان کی سیلز ٹیم ہے جو کہ ہے، تو پھر اس میں سے آپ کیا کریں گے؟ اب جلسہ عام کریں گے؟ وہ ٹریننگ تو نہیں ہو سکتی نا، تو لہٰذا وہ تو ویسے ہی معاملہ ہی ختم ہو گیا نا۔ اب تو اس کا ٹریننگ لازمی ہے۔ ٹریننگ اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں میں کانفیڈنس آتا ہے، دے کین ڈو بیٹر، دے کین ریئلی ہینڈل ایوری تھنگ بیٹر۔ سو اس کو لوکل لیول پہ، ریجنل بھی نہیں، لوکل لیول پہ کر لیجیے بندوبست۔ ہر سیلز ٹیم ہفتے میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ملتی ہے، آپ اور منتھلی میٹنگ بھی کرتے ہیں،
آپ منتھلی میٹنگز آپ کے پاس ہیں، اس میں آپ 1 گھنٹہ رکھ لیجئے، آپ ویکلی 2 میٹنگز میں سے کسی ایک میٹنگ میں 30 منٹس رکھ لیجئے، 15 منٹ رکھ لیجئے، بٹ ٹاک اباؤٹ نالج، ٹاک اباؤٹ پروڈکٹ، ٹاک اباؤٹ دی ڈیزیز ایریا. لوگوں سے ہی کہیے وہ تیاری کچھ کریں، اور اس وجہ سے اور لوگوں کو بتائیں، تو وہ آپس میں ہی لوگ کر آ کے یہ ان کا ڈیولپمنٹ کا پروسیس شروع ہو جائے گا. دوسرا میرا سجیشن یہ ہے. تیسری میری سجیشن یہ ہے کہ دیکھیے ٹائم اتنا ہی لگے گا آپ کو، ایفرٹ بھی اتنی لگے گی، بٹ اسٹارٹ فوکسنگ آن دی پروسیس آلسو. ضرور آپ ریزلٹس کی بات کیجئے، ضرور آپ سیلز کا پوچھیے، ٹارگیٹ اچیومنٹ ہر چیز کا پوچھیے، لیکن پروسیس کا بھی پوچھیے کہ لسٹ پہ کتنے ڈاکٹرز تھے، کتنے وزٹ ہو گئے، کتنے کیوں وزٹ نہیں ہوئے، اگر نہیں ہوئے کیا فریکوینسی کے مطابق وزٹ ہوئے، نئے کسٹمر کون سے ایڈ ہوئے، کس کسٹمر نے کون سی پروڈکٹ ایڈ کر لی جو وہ نہیں لکھتا تھا. یہ پروسیس پہ گفتگو ضروری ہے، اور یہ میں نے جیسے کہا نا ٹائم اتنا ہی لگے گا، اور اسی پہ آپ اس کو کچھ نہ کچھ سجیشن بھی دیا کیجئے ایز اے مینیجر. ظاہر ہے یو نو مور، وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ ایک مینیجر کو زیادہ پتہ ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ ویلیو ایڈ کر سکتا ہے. ان ایوری کیس ہی کین ایڈ ویلیو. شی تو ہے نہیں، ہمارے یہاں بہت کم ہے، فارماسیوٹیکل سیلز میں تو خیر خواتین بہت ہی کم ہیں. سو لہٰذا وہ کرنا شروع کر دیجیے. سمپل 3 سٹیپس کی میں بات کر رہا ہوں، میں بہت کوئی تھیسس نہیں لکھ رہا ہوں اس کے اوپر، کہ ایک تو ہائرنگ پہ ذرا ٹائم لگائیے اور مل جائیں گے آپ کو بہتر لوگ. اتنا قحط الرجال نہیں ہے، آپ کو بہتر لوگ مل جائیں گے. دوسرا میں نے کہا ہے کہ بٹس اینڈ پیسز میں، اسمال بائٹس میں ٹریننگ کا کچھ نہ کچھ سسٹم آن کر دیجیے اور اس کو روٹین بنا دیجیے. پیپل ول گیٹ یوز ٹو اٹ، دے ول گیٹ ان ٹو دی ردم آف اٹ ایکچولی. اور تیسرا میں نے کہا ہے کہ صرف ریزلٹس کی بات مت کیجیے، پروسیس کی بات شروع کر لیجیے. ان 3 چیزوں سے آپ کی سیلز ٹیم میں کوالٹیٹیولی، کوانٹیٹیولی اور رزلٹ وائز بہت بہتری انشاءاللہ آ جائے گی. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.